السلام علیکم ریڈر اور ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری داستان قسط نمبر 17 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ قسط بہت پسند آئے گی۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے۔ علیشہ کا روحان سے نکاح ہو گیا اور مہینے کے آخر میں شادی کی ڈیٹ رکھی تھی۔ علیشہ کی شادی کی شاپنگ عروج پر تھی۔ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ دن پر دن گزر رہے تھے۔ آج علیشہ کی بارات تھی اور وہ روتے دھوتے بیادے سدھار گئی اور جنت کو ایسے لگا کہ یہ گھر اسے کاٹ رہا ہے اور جنت نے جینی کو کال ملائی۔ ہیلو، دوسری طرف سے جینی کی آواز آئی۔ کیسی ہو جینی؟ جنت نے پوچھا۔ جنت، تو نے مجھے کال کی، میں بہت سرپرائز ہوں، جینی نے خوش ہو کر کہا۔ جینی، پاکستان آ جاؤ، یہاں اکٹھے جاب کریں گے۔ نہیں جنت، میں وہاں نہیں آ سکتی، وہاں کے حالات بہت خراب رہتے ہیں، جینی نے کہا۔ اچھا نہ آؤ بہن، اور کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، بزی رہتی ہوں جاب میں۔ اچھا، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے جنت تک گئی تو وہ اپنی اسٹڈی میں آ کر کیس دیکھنے لگی۔ جیسے جو اسٹڈی کرتے ہوئے جنت کی نظر سامنے دیوار پر پڑی تو بے اختیار وہ مسکرا پڑی، کیونکہ سامنے جنت کا اپنا گوشہ موجود تھا۔ عمر بریک کے ٹائم اپنا لنچ کر کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے ہی ایک پھولے گالوں والی لڑکی اپنے سے بڑے لڑکے سے لڑ رہی تھی اور عمر دیکھنے لگ گیا، اور جب وہ لڑکا چلا گیا تو وہ لڑکی آ کر بینچ پر عمر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اوئے لڑکے سن، اس بچی نے عمر کو مخاطب کیا۔ جی، عمر نے کہا، میں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم مجھے گور گور کر دیکھ رہے ہو، کیا کبھی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی؟ محترمہ، آپ جو کوئی بھی ہیں پہلے اپنی تصحیح کر لیں اور آپ خوش فہمی سے باہر نکل آئے کہ آپ خوبصورت ہو، عمر نے کہا۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اگلی نے روحان سی ہو کر پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، عمر نے جواب دیا، اور وہ لڑکی گلا پھاڑ کر رونے لگ گئی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ عمر نے بازو سے پکڑ کر پوچھا۔ لیکن اگلی چپ نہ ہوئی۔ تم جانتی ہو تم بہت پیاری ہو، خوبصورت لفظ تمہارے حسن کے آگے بہت چھوٹا ہے، تو اگلی نے رونا چھوڑ دیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، عمر نے کہا، اور اس نے سر پکڑ لیا کہ کس بلا سے واسطہ پڑا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم پرنس چارمن ہو؟ اور وہ اپنے سے بڑے لڑکے کے بال پھیلا کر بھاگ گئی اور عمر نے سر جھٹکا اور کلاس کی طرف بڑھا۔ بریک ختم ہو چکی تھی۔ زوار، تم خدا کے لیے شادی کر لو، عالیہ بیگم نے زوار کو دیکھ کر کہا۔ عمر نے سر جھٹکا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماما، بحث نہ کرو، عمر کو ماں کی ضرورت نہیں، اگر اتنا ہی میری شادی کا شوق ہے تو پلوشہ کو کہیں سے بھی لا کر مجھ سے شادی کروا دیں۔ اور زوار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عالیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور وہ چونکی، کیونکہ پانی کا گلاس لے کر عمر ٹھہرا تھا۔ عالیہ بیگم نے عمر کے ہاتھ سے گلاس لیا، پانی پیا اور عمر کو گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ کیا دادی کو یاد نہیں کرتے؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ بہت مس کرتا ہوں دادو، آپ میرے ساتھ یہاں رہا کریں اور بزنس دادا سے کہیں یہاں شفٹ کر لیں۔ اوکے میری جان، ہم یہاں عمر کے لیے شفٹ ہو جائیں گے، عالیہ بیگم نے کہا۔ دادو، آپ کو پتہ ہے یہ علاقہ مجھے اچھا لگتا ہے، اپنا سا لگتا ہے، مجھے چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، عمر نے تفصیل سے بتایا۔ اوکے جانو، اور عالیہ بیگم اور حیدر صاحب نے اپنا بزنس یہاں شفٹ کر لیا۔ جنت کا تبادلہ سپریم کورٹ میں ہو گیا اور وہ اسلام آباد چلی گئی۔ اس کا موڈ نہ تھا یہ گھر چھوڑنے کا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر چلی گئی اور وہاں کیسز لڑنے لگ گئی۔ آج علیشہ اور روحان جنت سے ملنے اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ جنت، تم اپنے بیٹے کو زوار سے لے لو، علیشہ نے کہا۔
علیشا میں لینا چاہوں تو 1 منٹ میں لے سکتی ہوں، لیکن اگر میں نے بیٹا لے لیا تو زوار مجھ سے اپنا نام چھین لے گا اور یہ مجھے منظور نہیں، جنت نے کہا۔ جنت تم پاگل ہو چکی ہو، علیشا نے کہا۔ ہاں میں پاگل ہو چکی ہوں۔ تم جانتی ہو میں نے اپنا بیٹا زوار کے حوالے کیوں کیا؟ میرے پاس تم تھی، سمیر تھا، زوار کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا، جنت نے رو رو کر کہا۔ شاید اب تو وہ شادی بھی کر چکا ہوگا، جنت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جنت تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے، اور علیشا شام کو واپس چلی گئی اور جنت اداس سی لیٹ گئی۔ سمیر کی ڈیوٹی بھی یہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ رات کو 1 بجے جنت کو لگا وہ اپنی جگہ فکس ہو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہل نہیں رہے تھے اور نہ ہی اس کی آواز نکل رہی تھی۔ جنت کو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جنت کا گلا دبوچ رہا ہے۔ وہ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن چھڑوا نہیں پاتی تو جنت نے کلمہ اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ اٹھ بیٹھی اور پانی پیا اور باہر نکل آئی۔ آج جنت نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی اور ٹائم پر ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ جی برسٹر صاحبہ، کیسے آنا ہوا؟ مجھے آپ سے اپنا چیک اپ کروانا ہے، جنت نے کہا۔ جی کیا ہوا ہے؟ میں کل رات سوئی ہوئی تھی، نیند میں تھی، مجھے لگا کہ میں سانس نہیں لے پاؤں گی، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، اور نہ میں چیخ پا رہی تھی اور نہ ہی حرکت کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جنت نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ٹائم تھا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ 1 کا ٹائم تھا۔ آپ سلیپنگ پیرالائسس کا شکار ہوئی تھی، ڈاکٹر نے کہا۔ بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، خود پر اس وقت قابو پانا ہوتا ہے۔ گہری گہری سانسیں لیں اور سونے میں حرکت کیا کریں۔ میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں، وہ استعمال کیا کریں۔ اور یوں جنت واپس گھر آ گئی۔ معمول کے مطابق دن گزر رہے تھے۔ آج 1 سال کی محنت کے بعد جنت جج کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ وہ سپریم کورٹ کی پہلے کم عمر جج لڑکی تھی۔ آج جنت نے حلف لینا تھا۔ بہت سے میڈیا والے آئے تھے اور جنت نے سب کی قیادت میں بطور جج کا حلف لے لیا۔ یہ شو لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ زوار شاہ اپنے اسٹڈی روم میں تھا اور عمر ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے نیوز کا چینل چلایا تو آگے جنت نظر آئی، حلف لیتے ہوئے۔ عالیہ بیگم عمر کے لیے چپس بنا رہی تھی۔ وہ چپس بنا کر آئی تو ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں عمر بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو میرا بیٹا اتنا دھیان سے دیکھ رہا ہے؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ دادو پاکستان میں پہلی عورت جج کا حلف لے رہی ہے تو وہی دیکھ رہا ہوں۔ تو عالیہ بیگم بھی بیٹھ کر دیکھنے لگ گئی، لیکن جیسے جو جنت نظر آئی تو انہوں نے عمر کی طرف دیکھا۔ عمر بیٹا کارٹون لگا دو، عالیہ بیگم نے کہا۔ نو دادو، یہی اچھا ہے، اور دیکھنے لگ گیا۔ دادو آپ کو پتہ ہے یہ لڑکی مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کہیں دیکھی ہے اور میرا کوئی گہرا تعلق ہے۔ عمر وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، کہاں وہ چیف جسٹس کی بیٹی اور کہاں ہم لوگ، عالیہ بیگم نے کہا۔ اچھا، اور جنت نے حلف لے لیا اور روانہ ہو گئی تو عمر نے منہ بسور لیا اور کتابیں کھول لی۔ وہ 6 سال کا ہو چکا تھا، اب لوگوں کے رویے بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ عمر نے اگلے دن اسی ٹائم وہی چینل اوپن کیا، لیکن اسے وہ عورت نہ ملی تو وہ منہ بسور گیا اور دادو کے موبائل پر گوگل میں سرچ کرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جنت کی پکس نظر آنے لگ گئی اور ساری ہی تصویریں حجاب میں تھیں۔ عمر نے پھر ہسٹری ڈیلیٹ کی اور اپنے روم میں آ گیا۔ آج عمر عالیہ بیگم کے ساتھ اسلام آباد آ گیا کیونکہ ہفتہ اتوار چھٹی تھی اور وہ دونوں سرپرائز دینے حیدر صاحب کے آفس کی طرف بڑھے۔ دادو کب تک دادا کا بزنس پورا ڈیڈ والے ایریا میں شفٹ ہوگا؟ بیٹا کچھ منتھ لگیں گے، عالیہ بیگم نے کہا۔ کیا ہم ہمیشہ
کیا ہم ہمیشہ سرپرائز دینے آئیں گے؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں میری جان، چلو۔ اور آفس پہنچ کر خاموشی سے حیدر صاحب کے آفس کی طرف بڑھے اور ایک دم دروازہ کھول کر سرپرائز بولا تو حیدر صاحب عمر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور عمر کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت مس کیا ہے، حیدر صاحب بولے۔ اور میں بھی روز مس کرتا ہوں، عمر نے حیدر صاحب کا گال چومتے ہوئے کہا۔ چلو کہیں ڈنر کرنے چلتے ہیں دادو، منال چلتے ہیں۔ اوکے چلو سب، میرے لاڈلے نے منال چلنا ہے۔ آج جنت سمیر کے ساتھ منال آ گئی، کیا کھانا ہے؟ سمیر نے جنت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی آرڈر کر لو۔ اور سمیر نے اپنی مرضی سے آرڈر کیا۔ کھانا کھانے کے بعد جنت واش روم کی طرف بڑھی کہ راستے میں عمر سے ٹکر گئی۔ پورے 6 سال بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی اور عمر بھی منہ کھولے جنت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی نا؟ جنت نے خود پر قابو پا کر پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، عمر نے جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لٹل چیمپ، آپ میرے کیوں فین ہیں؟ جنت نے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ آپ پہلی عورت ہیں جو جج بنی ہے، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو جج بننے کا شوق ہے؟ جنت نے عمر سے پوچھا۔ مجھے بہت گریز ہے، عمر نے کہا۔ ایک بات کہوں؟ آپ کی شکل مجھ سے ملتی ہے، عمر نے کچھ سوچ کر کہا۔ شاید میں نے نوٹ نہیں کیا، جنت نے جواب دیا۔ جنت نے اس پل خود پر قابو پایا ہوا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ جنت نے عمر سے پوچھا۔ دادا، دادو اور بابا ہیں، عمر نے کہا۔ اور ماما؟ جنت نے پوچھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں پیدا ہوا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، عمر نے کہا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ جنت نے پوچھا۔ بابا ماما کی تصویر اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے پوچھا تھا، عمر نے کہا۔ ماما کا نام کیا ہے؟ جنت نے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا۔ پلوشا زوار شاہ، عمر نے جواب دیا۔ اور جنت کو لگا پورا منال اس کے سر پر آ کر لگا ہے۔ وہ شخص نفرت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس سے اس کی ماں کا نام بھی چھین لیا۔ گڈ، آنسوں کا گولا جنت کے حلق میں پھنسا۔ عمر، عالیہ بیگم کی آواز آئی۔ آیا دادو؟ عمر نے جنت کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن بدلے میں جنت مسکرا بھی نہ سکی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی اور اندر جاتے ہی کب کے رکے آنسو بہنے لگے۔ اب دیکھتے جاؤ زوار شاہ، میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، اور باہر آ گئی۔ سمیر کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ آج جنت جسٹس صاحب کے پاس آ کر بیٹھی۔ میں سوچ رہی ہوں بابا زوار سے طلاق لے لوں، جنت نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا۔ بابا میں اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ جنت کے کب کے رکے آنسو باہر آئے۔ بیٹا آپ نے کچھ سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور سمیر خاموش رہا۔ زوار شاہ ڈنر کر رہا تھا کہ اچانک زوار کا وکیل آیا اور زوار کو نوٹس دیا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ عالیہ بیگم نے زوار سے پوچھا۔ ماما کھولوں گا تو پتہ چلے گا، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ اور زوار نے لفافے کو پاڑا تو اندر سے جو کاغذ نکلا، اس نے زوار کا دماغ گھما دیا۔ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے زوار کو خلا کا نوٹس بھیجا گیا تھا۔ زوار کی دماغ کی رگیں ابھری ہوئی نظر آنے لگ گئی۔ عمر بیٹا آپ اندر جاؤ، زوار نے خود کو ریلیکس کر کے عمر سے کہا۔ اوکے بابا، اور عمر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زوار سب ٹھیک ہے نا؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ ماما جنت نے مجھے خلا کا نوٹس بھجوایا ہے، اسے 6 سال تک یاد نہیں رہا، اب وہ طلاق چاہتی ہے مجھ سے، زوار نے غصے سے کہا۔ صحیح کیا ہے بچی نے، کب تک تمہارے نام پر بیٹھے گی؟ جوان ہے، اس کے بھی کچھ ارمان ہے، وہ خوش رہے گی، عالیہ بیگم نے کہا۔ تم اسے طلاق دے دو، عالیہ بیگم نے زوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کا منہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔
ماما میں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ اگر طلاق نہیں دیتے کم از کم جنت کو اس کے حقوق تو دو، عالیہ بیگم نے کہا۔ وہ بھی کبھی نہیں دوں گا، زوان نے ایک عزم سے کہا۔ وہ خلا کے کاغذ کو پاڑا اور پیک کروا کر اپنے وکیل کو کہا کہ یہ بھیج دے۔ جنت کورٹ میں موجود تھی کہ زوار کی طرف سے وہ کاغذ واپس آیا تو جنت نے کھولا، اس میں خلا کے کاغذ پھٹے ہوئے موجود تھے۔ جنت دھر سے مسکرائی اور جنت نے زوار کو عمر کی کسٹڈی خود کے پاس لینے کے لیے نوٹس بھیجا۔ اگلی شام دوسرا نوٹس دیکھ کر زوار کا دماغ گھوم گیا۔ اس نوٹس میں موجود تھا کہ سوموار سے عمر جنت کے پاس ہوگا۔ ماما اس عورت کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ٹھکانے لگاتا ہوں، زوار نے غصے سے کہا۔ آج اس نے عمر کو بھی نہیں دیکھا، اس کے سامنے شروع ہو گیا۔ سب ٹھیک ہے نا میری جان؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ زوار نے عالیہ بیگم کو نوٹس دکھایا۔ میں عمر کسی کو نہیں دوں گی، نہ یہ تمہارا بیٹا ہے نہ اس عورت کا۔ ایک دن کا تھا، تم نے اور اس نے دونوں نے اسے چھوڑ دیا۔ آج 6 سال کا ہوا ہے، دونوں کو میرا بچہ یاد آ گیا ہے، عالیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ بچے کو پالنا بہت مشکل کام ہے، اتنا ہی دونوں کو بچہ چاہیے، نیا پیدا کر لو۔ اور عمر کا ہاتھ پکڑ کر روم کی طرف بڑھ گئی اور عمر کے دماغ سے یہ باتیں اوپر گزر گئیں۔ زوار نے جنت کا پتہ معلوم کیا اور سوچا کیوں نہ ایک ملاقات بیوی سے بھی ہو جائے۔ جنت گھر میں داخل ہوئی اور لاک کیا، کیونکہ سمیر کراچی گیا ہوا تھا۔ وہ شاور کر کے فریش ہو کر باہر لانچ میں آئی تو اسے گھر میں سے ایک جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ کون ہے؟ جنت نے زور سے پوچھا اور پورے گھر کو دیکھنے لگ گئی اور آخر میں اپنے روم کو کھول کر دیکھا۔ روم میں جنت کو ایک حوالہ نظر آیا۔ وہاں کون ہے؟ جنت نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھ سے ملنے کی؟ زوار نے پر اسرار لہجے میں کہا۔ تو جنت ایک دم دروازے سے جا لگی اور لائٹ آن کی۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔